السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج میرا سوال آپ سے خصوصی طور پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے۔ عام طور پر جب ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو معاشرے میں دین کے حوالے سے جو بھی رائج نقطہ نظر ہوتا ہے اس کو ہم اپنا لیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ جن عبادات رسومات کو سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے اس میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر اگر اور دین سے تھوڑا بہت انٹرسٹ بڑھتا ہے تو جو حرام و حلال کے مباحث ہیں یا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس میں فقہی آراء کیا ہیں، اور پھر ہسٹری کی طرف رجحان ہو جاتا ہے یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی خاص ہمارا انٹرسٹ ان چیزوں میں نہیں ہوتا کہ جو دین کے فکری مباحث ہیں۔ مثلا میں کون ہوں، یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، اس کا ہمارے پاس کیا استدلال ہے، شرک کو اگر ہم رد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، قیامت آئے گی تو اس کے کیا استدلالات ہیں۔ یہ چیزیں عام طور پر نہ ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، نہ ہی معاشرہ ان چیزوں کا ابلاغ کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان ذہن جو ڈیولپمنٹ کی سٹیجز سے گزر رہا ہے اور مثبت یا منفی دین کے حوالے سے اپنی کوئی فکر قائم کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ ان فکری مباحث کو سمجھے، ان کے اوپر تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس کی فکر کے نتائج میں آپ کے خیال میں کیا خامیاں واقع ہو سکتی ہیں؟ انسان کے بارے میں یہ بنیادی حقیقت ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے اور پھر شعور کا بھی شعور رکھتا ہے۔ اس طرح کی کوئی مخلوق ان سوالات سے اپنے آپ کو بیگانہ رکھ نہیں سکتی، لیکن جس دنیا میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس میں ہمارے گرد و پیش بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس شعوری عمل کو شروع ہی نہیں ہونے دیتی۔ بچپن میں انسان کی توجہات کا ایک بڑا مرکز کھیل کود تفریحات ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ والدین کو جو چیزیں وہ سکھانا پڑھانا چاہتے ہیں یا ان میں سنجیدہ رکھنا چاہتے ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ جی۔ اس کے بعد تعلیم کا دور شروع ہوتا ہے، تو تعلیم میں جو عام طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ کچھ چیزیں جو میراث کے طور پر ملتی ہیں بس وہ منتقل کر دینے کا طریقہ ہے، جبکہ انسان کی ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کے سامنے کچھ عقلی سوالات آنے چاہیے، کچھ اس کے اخلاقی وجود کی تحلیل کر کے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے رکھے جانے چاہیے، اور کچھ اس کی جو جمالیاتی حص ہے اس کی نشو و نما کے لیے سوالات زیر بحث رہنے چاہیے۔ جی۔ ہمارے ہاں تعلیمی نظام میں یہاں سے ابتدا نہیں کی جاتی۔ جی۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا ہے تو اس نے ابتدا انسانی فطرت کی تحلیل سے کی ہے، تو اگر آپ اپنے تعلیمی نظام میں بھی انسانی فطرت کی تحلیل سے ابتدا نہیں کرتے تو پھر علوم اور علوم کی اصطلاحات اور ان کے فکری سے زیادہ عملی مسائل وہ پہلے دماغ کا سب حصہ انگیج کر لیتے ہیں، سب کے سب، اور اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ذرا سانس لینے کا موقع ملے تو انسان اس ترتیب کو درست کرے۔ یہ مشکل ہے۔ جی۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ جہاں جہاں بھی ہم یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ تعلیم کہاں سے شروع ہونی چاہیے، ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان کو کچھ فنون یا سکل سکھانی ہے، وہ بچپن ہی میں سیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ انسان کو بعض زبانیں لازماً سکھانا پڑتی ہیں، اس لیے کہ زبان ابلاغ کا بڑا ذریعہ ہے، اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ انسان کو جو اس کے والدین میراث منتقل کرتے ہیں
وہ بھی ایک سوسائٹی کے نظم کی ضرورت ہے کہ منتقل ہو، لیکن ان سب چیزوں کے لیے بنیادیں یا اساسات کیا ہیں؟ جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ نیو ڈالتے ہیں پہلے، وہ اصل میں انسانی فطرت کا شعور ہے۔ تو اگر آپ یہ دیں گے تو پھر انسان ہر چیز کے معاملے میں ایسے ہی ابتدا کرے گا، اور جب وہ پھر بڑی عمر کو پہنچے گا تو وہاں بھی اس کا رویہ علمی ہوگا، نہ کہ تقلیدی۔ جی، تقلیدی رویے ہمارے ہاں اسی لیے پیدا ہوتے بلکہ بڑے محکم ہو جاتے ہیں کہ وہ ان فطری اساسات کے ساتھ متعلق کر کے کبھی دکھائی ہی نہیں گئے ہوتے جن سے انسانی وجود کی ابتدا ہوتی ہے، وہ الگ سے آتے ہیں۔ اور جس طرح انسان ریاضی کی مشقیں کر لیتا ہے، جس طرح انجینئرنگ کے فارمولے سیکھ لیتا ہے، اسی طرح وہ مذہبی یا عقائدی نوعیت کی چیزیں بھی بس سیکھ لیتا ہے اور پھر انہی کو دہراتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑی بیماری ہے ہمارے ہاں۔ اس کے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسانی فطرت کی تحلیل سے علم کی ابتدا کی جائے، اور پھر یہ سب چیزیں اس کے اوپر رکھ کے دکھائی جائے یہ کیسے ریلیٹ ہوتی ہیں۔ جب بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ پڑھنے کے قابل ہو گئے، ان کو زبانیں آ گئیں، تو اب ان کا تعارف جس طرح باقی علوم کے بڑے لوگوں سے کرایا جاتا ہے، ایسے ہی مذہبیات کے بڑے لوگوں سے کرایا جائے، تاکہ وہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں یا مسجد میں سن لیا، کسی مولوی صاحب کی تقریر سے جان لیا، کسی مجلس میں کوئی کہانی سن لی، اس کی بجائے جو برتر علم ہے اس سے واقف ہو سکے۔ تو اس کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب پورا جو ہمارے فکر کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ کبھی بھی درست اس کے بغیر وہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے۔ جی، اس کے بغیر کو تو مجھ سے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔